يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه أوقاف المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صلوات عزیزان محترم قرآن اور تخلیق کائنات کے عنوان سے جس سلسلے گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات ہیں 163 اور 164۔ پروردگار عالم ان آیات میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ اکیلا اللہ ہے۔ وہ الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ اکیلا اللہ ہے، لا الہ الا، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم۔ ہوا کے معنی کا معلوم ہے نا، وہ۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ تمہارا اللہ اکیلا اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب دوسری آیت کا آغاز کیا تو وہ نشانیاں بیان کی جنہیں دیکھ کر اللہ کو پہچانا جائے۔ وہ نشانیاں آ رہی ہیں، وہ نشانیاں جنہیں دیکھ کر اللہ کو پہچانا جائے۔ کہنے لگا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی خلقت میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ آسمان اور زمین کی خلقت میں، دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور سنا سمندروں کے سینے چیر کر چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، تو اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور سنا یہ زمین مردہ تھی، یہ مٹی مردہ تھی، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جب پانی برسایا تو یہ مردہ مٹی زندہ ہو گئی، تو اب موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور سنو جب زمین زندہ ہو گئی تو طرح طرح کے جاندار ہم نے اس زمین پر پھیلا دیے، تو یہ پھیلے ہوئے جاندار ہماری وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ،
میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، اور تصریف رہا ہے اور سنا ہوا کے ہیر پھیر میں، یہ ہوا کبھی آگے چلتی ہے، کبھی پیچھے چلتی ہے، کبھی داہنے چلتی ہے، کبھی بائیں چلتی ہے، تو ہوا کے ہلچل میں اور ہوا کے ہیر پھیر میں ہماری والسحاب المسخر والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اور دیکھتے کیوں نہیں کہ کس طریقے سے ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کو مسخر کر دیا، بادلوں کو مسخر کر دیا۔ اب یہ برسے گا تو اذن الہی سے، چلے گا تو اذن الہی سے، تو ہم نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے، احمقوں کے لیے نہیں۔ ہم نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، نادانوں کے لیے نہیں۔ اب رکنا نہیں ہے، وقت کم ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی خلقت میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کے اختلاف میں، دن اور رات کے اختلاف میں ہماری نشانیاں ہیں۔ اختلاف تو سمجھتے ہو نا، اختلاف بھائی مثال دے رہا ہوں، سچ نہ سمجھ لینا، مجھے آپ سے اختلاف، آپ کو مجھ سے اختلاف، کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اختلاف کے معنی ایک چیز پر جمع نہ ہونا، ایک بات پر جمع نہ ہونا، ٹھیک ہے نا؟ بہت توجہ رکھنا۔ اب ایک جملہ ہتھیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ پہنچ گیا تو بات یہیں سے آگے بڑھ جائے گی۔ اختلاف کے معنی لڑنا جھگڑنا، یہی بنے نا۔ بظاہر تمہارے معاشرے میں اختلاف کے معنی کیا لیے جاتے ہیں؟ لڑنا جھگڑنا، دستوں گریبان ہونا، ایک دوسرے سے متفق نہیں ہونا، ایک بات پہ ٹکنا نہیں، اختلاف کا جانا، یہی ہے نا؟ ہے؟ اور اب سچوں نے، پیاروں نے، مسلمانوں نے ایک روایت پیش کی، کہنے لگے سچے نبی نے فرمایا کہ اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف و امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی امت کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، دستوں گریباں ہونا رحمت ہے۔ تو تاریخ کے بہت سے لڑائی جھگڑوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اختلاف کے معنی کر دیے لڑنا جھگڑنا۔ بھائی تاریخ کے بہت سے اختلافات پر پردہ ڈالنے کے لیے، لڑائی جھگڑوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اختلاف کے معنی کر دیے لڑنا جھگڑنا۔ عجیب بات ہے، اختلاف و امتی رحمہ، امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی امت کا لڑنا جھگڑنا، امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر امت کا اختلاف رحمت ہوگا تو پھر امت کا اجماع عذاب بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا؟ کوئی نہ کوئی معنی تو ہے نا اختلاف کے۔ تو ابھی آیت پڑھ گیا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، آسمان و زمین کی خلقت میں واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، آنے جانے میں، آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ تو آیت نے بتایا کہ اختلاف کے معنی آنا، اختلاف کے معنی جانا، اختلاف کے معنی آیت نے بتایا کہ آنا جانا۔ اب اس روایت کو ڈیکوڈ کر لو، اختلاف و امتی رحمہ، نبی نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی امت کا نبی کے پاس آنا رحمت، امت کا نبی کے پاس سے جانا رحمت۔ تو امت کا آنا جانا رحمت ہے، بزم سے اٹھایا جانا رحمت نہیں ہے۔ پیچھے والے سامنے جو بات تشریف فرما دروازے کے قریب باتیں پہنچ رہی ہے بھیا آپ تک، میں ممنون متشکر، گفتگو بہت تیزی کے ساتھ آگے جائے گی۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور سنا سمندروں کے سینے چیر کر چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، تو اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ فاحیا، اس جملے پہ روکنا ہے مجھے، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، سنا یہ زمین مردہ تھی، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جب پانی برسایا تو یہ مردہ مٹی زندہ ہو گئی۔ تو موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ اور اب سورہ یاسین 36واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یاکلون، سنا یہ ہماری آیت ہے، یہ ہماری نشانی ہے
کہ ایک مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا. اللہ کہہ رہا ہے یہ ہماری آیت ہے، یہ ہماری نشانی ہے کہ ایک مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا. مالک کیسے زندہ کیا؟ تاکہ آیت کا اگلا حصہ پڑھو، اخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، ہم نے اس میں سے دانا نکالا، وہ زندہ ہو گئی. تو دانا زمین کا سینہ توڑ کے باہر آئے، زمین زندہ ہو جائے اور علی کعبے کی دیوار توڑ جائے. کعبہ علی علی. ابھی تو فضائل کا آغاز ہے اور انہوں نے منافقوں کو قبر تک پہنچا دیا. اب دیکھو مجلس کے اندر مجلسیں شروع ہو گئی ہیں. اب انہوں نے اتنی محنت کی، نعرہ لگایا. ایک جملہ تو ہٹ کے کروں گا، انہوں نے کیا فرمایا؟ قبر کے اندر، قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر. کہنے لگے جب ہم نے پکار کے کہا نا کہ علی نے کہا یا ہارو ہمدان ما یمت کرو نہیں، ہارو ہمدان جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا، جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا. علی نے اپنے چاہنے والے سے کہا کہ میں قبر میں آؤں گا، مت گھبراؤ، قبر میں مشکل ہوگی اور مشکل کو حل کرے گا مشکل کشا علی. جب ہم نے کہا کہ علی تو مشکل کو حل کرنے قبر میں آئیں گے تو ملا بولا، مولا سے جلنے والا ملا بولا. سب کی بات نہیں کر رہا، مولا سے جلنے والا ملا بولا کہ وہ تاریخ سی قبر، چھوٹی سی قبر جس میں بمشکل ایک آدمی سمائے، اس میں تمہارے علی کیسے آ جائیں گے؟ میں نے کہا بھائی علی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ قبر میں آئے گا. کہنے کا بھائی چھوٹی سی قبر، تاریخ سی قبر، 4 سے 6 فٹ کی قبر، اس پر کچھ تختے، اس پر کچھ مٹی، تو اب تمہارے علی قبر میں کیسے آئیں گے؟ تو مجھے نہیں معلوم کہ علی قبر میں کیسے آئیں گے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جس علی کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی اسے ملا کی قبر کے تختے کیسے روک گئی ہے؟ آیت الحم العظم میں تو احیانا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، یہ ہماری آیت ہے، یہ ہماری نشانی ہے کہ ایک مردہ زمین تھی. مردہ زمین تھی کیا مطلب؟ کیا کسی قبرستان میں جا کے دفن ہو گئی تھی؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا. تو کیا مردہ زمین مطلب کیا ہے؟ کیا کسی قبرستان میں جا کے دفن ہو گئی تھی؟ نہیں. اللہ مردہ زمین اسے کہتا ہے جس میں سے دانا نہ نکلے، کنک نہ نکلے، اناج نہ نکلے. تو وہ زمین جس میں سے دانا نہ نکلے، کنک نہ نکلے، اناج نہ نکلے، وہ زمین مردہ. اور جس میں سے دانا نکلے، کنک نکلے، اناج نکلے، وہ زمین زندہ. اب زمیندار نہیں بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے بھی جملہ ہتیا کر دو. ارے بھائی وہ زمین جو مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ زمین ہے. زمینداروں کے لیے جملہ ہے، پاکستان کے زمینداروں کے لیے، پاکستان کے ملک کے زمینداروں کے لیے کہ وہ زمین جو مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ زمین، اور جو مالک کے کام آئے وہ زندہ زمین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مردہ اسے کہتا ہے جو دوسروں کے کام نہ آئے. اللہ مردہ اسے کہتا ہے جو دوسروں کے کام نہ آئے، اور اللہ زندہ اسے کہتا ہے جو دوسروں کے کام آئے. اس اصول کو یاد رکھنا. پھر سنو، اللہ مردہ اسے کہتا ہے جو دوسروں کے کام نہ آئے، اور اللہ زندہ اسے کہتا ہے جو دوسروں کے کام آئے. اب قرآن نے آگے بڑھ کے آواز دی، کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم
सुम्मा यमूतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। भाई तुम मुर्दा थे, मुर्दा माँ के पेट में मुर्दा थे, तुम मुर्दा थे, मुर्दा बदले बादल में मुर्दा थे। आंखें थी, टिक के देख नहीं सकते थे, कान थे, आवाज को सुन नहीं सकते थे, जुबान थी, बोलने की ताकत नहीं थी, पांव थे, चलने की कुवत नहीं थी। तो तुम आने से पहले माँ के पेट में मुर्दा, किसी के काम नहीं आते। तुम आने से पहले बदले बादल में मुर्दा, किसी के काम नहीं आते। और अब जाने के बाद कफन में लिपटे पड़े हो, आंखें हैं देख नहीं सकती, कान है सुन नहीं सकते, जुबान है बोल नहीं सकती, पाँव है चल नहीं सकते। तो तुम आने से पहले माँ के पेट में मुर्दा, किसी के काम नहीं जाते। तुम जाने के बाद कफन में मुर्दा, किसी के काम नहीं जाते। तो तुम आने से पहले मुर्दा, किसी के काम नहीं जाते। तुम जाने के बाद मुर्दा, किसी के काम नहीं जाते। बस एक खानदान के दो मेरे नबी ने आवाज दी, या अली नसरत कुल्ला नबी सिरन व नसरत सिरन में जा रहा, या अली तूने आने से पहले सारे नबियों की छुप के मदद की। तो अली ने आने से पहले नबियों की मदद करके बताया कि मैं आने से पहले जिंदा, और हुसैन ने मेरे पे तिलावत करके बताया कि मैं जाने के बाद जिंदा। भाई तुम आने से पहले बदले मादर में मुर्दा। फिर लगाए नारा भैया, मेरी आवाज की वजह से जो मैं सुन नहीं सकता, मैं भी सुनना चाहता हूँ जिक्र अली। वाकई कमाल का नारा था। तो उन्होंने नारा लगाया, नारा है भी, तुमने क्या कहा, या अली। तुम्हें मालूम है, मदीने की तारीख उठा के देखो, जब अली गुजरते थे, मस्जिद में बैठे होते थे, तो लोग पुकार 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 के कहते थे, या अली जरा कुरान की आयत समझा दो, या अली जरा सा हदीस बता दो, या अली जरा फिक्र का मतलब बता दो, या अली जरा सखावत का मतलब बता दो, या अली जरा विरासत का मतलब बता दो। तो सारा मदीना का है या अली, तो आप खुश हैं, और हम कहते हैं या अली तो मौत आ जाए। देखो बूढ़े हैं जिन्होंने नारा लगाया, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मुसलसल नारा लगा रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? इसके दिल में अली की मोहब्बत है। ठीक? अगर तारीख का कोई बूढ़ा होता, जहां बैठा देते बैठा रहता। ये तो अली का चाहने वाला है ना, जब अली के फदाइल सुनेगा, खुश होगा, नारे भी लगाएगा, बाबा सुभान अल्लाह भी करेगा। ठीक? और यही मजलिसों की जीनत भी है कि दुरूद भी पढ़ो, नारे हैदरी भी लगा। ठीक? तो यार देखो, तुमने भी मुझे बिल्कुल जूस्तू कर दिया, हालांकि मैं मुकम्मल जूस्तू हूँ, लेकिन जब 2-3 दफा याली हुआ ना, तो मेरा भी चाह रहा है कि याली करता रहो। भाई सारी जिंदगी करता रहूंगा इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह, लेकिन तुम्हारे करने से और ज्यादा चीज जा रहा है। यानी नसरतकुल्ला नबी सिरन नसरतनी सिरन में जरा, यानी तूने आने से पहले सारे नबियों की छुप के मदद की, छुप कर मदद की, पर नसरतनी सिरन में जा रहा और मेरी छुप के भी मदद की, खुल के भी मदद की। तो वो अली जो आने से पहले सारे नबियों की मदद कर सकता है, क्या आने के बाद आपकी मदद नहीं कर सकता? वो आखिरी जुमला क्या था कि अली के आने से काबा क्या बन गया? काला कपड़ा आ गया है। इन्ना आया सुन ले, अब मैं हजा आप देखिए ना, आप भी पढ़ रहे, मैं भी पढ़ूं, साथ साथ पढ़ रहे, ठीक है ना। कुरान में आया था इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, सबसे पहला बैत बैतुल्लाह जो हमें हमसे वज़ा किया वो मक्के में है, मक्के में। तो सबसे पहला बैतुल्लाह मक्के में, बैतुल्लाह बैत, बैत के माने घर, ठीक है। बैतुल्लाह अल्लाह का घर, उर्दू में घर कहते हैं, अरबी में बैत कहते हैं, फारसी में खाने मंजिल कहते हैं, इंग्लिश में हाउस कहते हैं। खुदा की कसम भाई अजीब बात है, हमने घरों पर बैतुल्लाह अल्लाह का घर, हमने घरों पर कपड़े टंगे हुए देखे। ये बैतुल्लाह अल्लाह का घर पहला घर है जो कपड़े पहनता है। ये बैतुल्लाह पहला घर है जो कपड़े पहनता है, और सुनो नीले पीले नहीं पहनता, काले पहनता है। थोड़ा सा पढ़ लूँ मैं, थोड़ा सा साथ साथ ही पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है। आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ूंगा, सब साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना ही याली है, ठीक है ना। ठीक, तो याली नसरतकुल्ला नबी सिरन, अरे तूने आने से पहले सारे नबियों की छुप के मदद की है, और मेरी छुप के भी मदद की और खुल के भी मदद की, ठीक है ना। तो जो वो अली जो आने से पहले सबकी मदद कर सकता है, आपकी नहीं कर सकता? कर सकता है ना, कर सकता है। उसके बावजूद कहते हैं या अली मदद हराम, या अली मदद बेदत, या रसूलुल्लाह मदद हराम, या रसूलुल्लाह मदद बेदत, अली से मदद मांगना हराम, या अली मदद हराम बेदत। क्यों? इसलिए कि गैरुल्लाह की मदद है। या अली मदद हराम, क्यों? इसलिए कि गैरुल्लाह की मदद है। तो मैं कब गैरुल्लाह से मांग रहा हूं? मैं तो वलीउल्लाह से मांग रहा हूं भाई। मैं कब गैरुल्लाह से मांग रहा हूं? मैं तो वलीउल्लाह से मांग रहा हूं, मैं तो रसूलुल्लाह से मांग रहा हूं। अच्छा सुनो सुनो, अली से मदद मांगना हराम, क्यों? इसलिए कि गैरुल्लाह की मदद है। तो अब आज के बाद अगर प्यास लग जाए तो दोस्त से पानी मत मांगना, इसलिए कि गैरुल्लाह की मदद है।
بھوک لگ جائے تو بیوی سے کھانا مت مانگنا، اس سے کیا غیر اللہ کی مدد ہے، اور علی سے مدد مانگنا حرام، اور تعمیر مسجد کے لیے گلی گلی میں چندہ مانگنا حرام ہے۔ اگر مل جاتی قلم دوات تو رحمت اللہ علیہ کچھ لکھ جاتے ہیں۔ میں وہاں سے دیکھو، رک جاؤ، اب رک جائیے، دیکھیے ان کا پیغام میرے وسیلے سے آپ تک پہنچ رہا ہے، ان کا پیغام میرے وسیلے سے آپ تک پہنچ رہا ہے، ٹھیک، میں وسیلہ بن گیا آپ کے اور ان کے پیغام کے درمیان، ٹھیک۔ اگر خدا نہ خواستہ میرا گلا خراب ہو جائے تو ان کا پیغام آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو پیغام کی ڈیمانڈ یہ ہے، طلب یہ ہے کہ اس کے کام آنے والا وسیلہ بے عیب ہو، تو جنہیں اللہ اپنے پیغامات کا وسیلہ بنائے کیا وہ تجھ جیسے ہوں گے؟ آپ کل کہیں پہ بیٹھیے گا، کل ہے، اور ایک مصرع آپ نے کہا کہ کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ گفتگو اس مرحلے پر رک رہی ہے، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ بھائی کربلا علی کے فضائل کا انتقام ہے، اور اگر اس جملے پہ مجھے چیلنج کر سکتے تو کر دینا، میرے پاس دلیلیں بہت ہیں، ثابت کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ باقی محمد والے محمد جو میں نے جملہ کہا نا کہ کربلا علی کے فضائل کا انتقام ہے، بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے کہ اگر چیلنج کر سکتے تو کر دینا، میں دلیلیں میں پیش کروں گا، ٹھیک۔ علی سے بغض تھا، علی کے فضائل سے نفرت تھی، ٹھیک ہے نا؟ اسی کا انتقام ہے کربلا۔ کل کہہ کے گزرا تھا کہ نبی کا نواسہ 28 رجب کو مدینے سے رخصت ہوا، نبی کا نواسہ 28 رجب کو مدینے سے رخصت ہوا۔ کچھ مختصر میں نے باتیں عرض کی تھی، وہیں سے بات کو ذرا سا آگے لے جانا ہے۔ قافلہ چلا، قافلہ 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوا۔ ابھی قافلہ چند قدم آگے بڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ میرا مولا عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آیا حسین ابن علی کے پاس اور کہا کہ فرمانے لگے حضرت عباس کہ مولا مصلحت ہو تو کچھ دقیقوں کے لیے رک جائیے۔ کہا کہ بھیا عباس ابھی تو ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے، یہ آخر بات کیا ہے؟ عباس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، مڑ کے پیچھے دیکھا، حسین کی آنکھوں نے عباس کی آنکھوں کا تعاقب کیا۔ اب جو حسین کی نگاہوں نے دیکھا تو دیکھا چھوٹی بیٹی فاطمہ زہرا بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھامے میدان کی طرف چلی آ رہی ہے۔ فاطمہ زہرا بیمار بیٹی، فاطمہ زہرا دادی کا ہاتھ تھامے میدان کی طرف چلی آ رہی ہے۔ اچھا تم نے یہی سنا ہے کہ فاطمہ زہرا بیمار تھی اس لیے حسین انہیں ساتھ لے کر نہیں گئے، ٹھیک۔ اب میں جملے کو بدل رہا ہوں، خدا کی قسم ڈاکٹر کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی زیادہ بیمار تو نہیں تھی، اگر بہت زیادہ بیمار ہوتی تو دادی کا ہاتھ تھام کے میدان تک کیسے آتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب علماء مقاتل نے بحث کی کہ کیا وجہ ہے کہ حسین فاطمہ زہرا کو لے کر کے اپنے ساتھ نہیں گئے، ٹھیک۔ تو علماء مقاتل نے بحث کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جس طریقے سے اکبر رسول اللہ کی شبیہ، سید سجاد علی مرتضیٰ کی شبیہ، اسی طریقے سے فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا کی شبیہ۔ تو حسین نے پسند نہیں کیا کہ میری ماں فاطمہ کی شبیہ کوفے اور شام کے بازاروں میں پھیلائی جائے۔ حضرت اللہ تو تم نے گرجا کیا منزل تباہ ہو گئی، لیکن ورود کربلا تک جانا ہے، ورود کربلا تک۔ اب جو دیکھا تو دیکھا فاطمہ زہرا دادی کا ہاتھ تھامے میدان کی طرف چلی آ رہی ہے، حسین اپنی سواری سے زمین میں تشریف لائے۔ فاطمہ زہرا قریب پہنچی، بابا کو سلام کیا، بابا آپ پر میرا سلام ہو، اور پکار کے کہنے لگی بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ آپ سے اصرار کروں کہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلے، بابا اس لیے نہیں آئی، بابا میں تو ایک مرتبہ اور اپنے بھیا علی اصغر کو پیار کرنا چاہتی ہوں، بابا بس ایک مرتبہ اور اپنے نندے علی اصغر کو پیار کرنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں۔
علی اصغر فاطمہ صغرا کی گود میں آیا، ٹھیک ہے نا. بہت دیر تک علی اصغر بہن سے لپٹا رہا. جب بہت دیر گزر گئی تو ام رباب آگے بڑھی، چاہا کہ اصغر کو گود میں لے. اصغر بہن سے لپٹا رہا. ایک ایک بی بی آگے بڑھی، اصغر کسی کی گود میں نہیں آیا. شہزادی زینب آگے بڑھی، اصغر فاطمہ صغرا سے لپٹا رہا. جب کسی کی گود میں نہیں آیا تو ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اصغر کے کان میں کچھ کہا. بچہ ہمک کے باپ کی گود میں آ گیا. زینب نے پکار کے پوچھا کہ بھیا آپ نے اصغر سے کیا کہا؟ کہا بہن بس اتنا کہا کہ علی اصغر تیرے سیسوبہ گانے کربلا نہیں چلے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بیٹا اصغر کیا تیر کھانے کربلا نہیں چلے گا؟ قافلہ آگے بڑھا، حسین ابن علی کا قافلہ آگے بڑھا. 2 محرم کو حسین کی سواری نے چلنے سے انکار کیا. ایک مقام ایسا ہے جہاں پر حسین کی سواری نے چلنے سے انکار کیا. مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نے کئی سواریاں بدلی. جب کوئی سواری بھی آگے نہ بڑھی تو کہنے لگے بھیا عباس ذرا بستی والوں کو بلا کر لاؤ. بھیا عباس ذرا اہل قبضہ کو تو بلا کے لاؤ. عباس گئے، بستی والے آئے اور آنے کے بعد حسین کو گھیر کے کھڑے ہو گئے. حسین نے پکار کے پوچھا کہ بستی والوں ذرا بتلاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا یقال لہا نینوا. فرزند رسول اس زمین کا ایک نام نینوا ہے. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے پکار کے کہا فرزند رسول یقال لہا غازریہ، اس زمین کا ایک نام غازریہ بھی ہے. حسین پوچھتے جا رہے ہیں، لوگ جواب دیتے جا رہے ہیں. کہا کوئی اور نام؟ کہا فرزند رسول یقال لہا ماریہ، اس کا نام ماریہ بھی ہے. کہا کوئی اور نام؟ تو ایک بوڑھا آگے بڑھا اور رو کر کہنے لگا فرزند رسول یقال لہا کربلا، اس زمین کا نام کربلا بھی ہے. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے پکار کے کہا خدا کی قسم یہ کرب و ابتلا کی منزل ہے، یہی وہ زمین ہے جہاں پر ہمارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے. یہی وہ زمین ہے جس زمین پر سیدانیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی جائیں گی. یہی وہ زمین ہے جس زمین پر لاشوں کو پامال کیا جائے گا، خیموں میں آگ لگائی جائے گی. تو بھیا عباس اس زمین پر خیمے نصب کر دو. حکم امام تھا، حکم امام تھا. میرے مولا عباس نے خیمے نصب کیے. جب خیمے نصب ہو گئے نا تو ہر بیوی اپنے اپنے خیمے میں چلی گئی. مقتل لکھتا ہے کہ وہ بچی جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تھی وہ شہزادی زینب کی گود میں تھی. شہزادی زینب ان کی گود میں تھی سکینہ، اور خیمے میں شہزادی جا کر بیٹھ گئی. ابھی بیٹھی تھی کہ ایک گرد اڑی، سرخ سرخ گرد اڑی اور مٹی آ کر سکینہ کے بالوں پہ جم گئی. شہزادی زینب گھبرا گئی، سرخ غبار اٹھا، اس کی مٹی آ کر سکینہ کے بالوں پہ جم گئی. شہزادی زینب گھبرا گئی، گھبرا کے کہا کہ فضہ جا اور ذرا بھیا حسین کو بلا کر لا. فاطمہ زہرا کی کنیز فضہ گئی، کہا کہ مولا شہزادی زینب آپ کو یاد کر رہی ہے. حسین دوڑ کر شہزادی زینب کے پاس آئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا جب ہوا تیز چلتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے تو اس کی مٹی آ کر میری بیٹی سکینہ کے بالوں پہ جم جاتی ہے. یہ کہہ کے زینب نے ایک مٹھی خاک کربلا اٹھائی، اسے سونگا اور یہ کہہ کے پھینک دیا کہ بھیا اس مٹی سے تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ بھیا اس مٹی سے تو تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے، تو بھیا جتنے جلدی ممکن ہو سکے اس زمین سے نکل چلو. کہا کہ نہیں بہن، اب قیامت تک اس زمین میں رہنا مقدر ٹھہرا، اب قیامت تک اس زمین میں رہنا مقدر ٹھہرا. بیویاں اپنے اپنے خیموں میں ہیں. حسین اٹھے، خیمے سے باہر آ کر بیٹھ گئے. عباس کو بلایا، کہا بھیا عباس ذرا اہل قریہ کو بلا کے لاؤ، اہل قریہ کو بلا کے لاؤ. بنی اسد کے لوگ آئے، آنے کے بعد حسین کو گھیر کے کھڑے ہو گئے. کہا کہ فرزند رسول ہمارے لیے کوئی حکم؟ جانتے ہو ہوا کیا؟ حسین نے 60,000 درہم میں 4.5 میل مربع کا ایریا خریدا، اور خریدنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں سے کہنے لگے
کہ یہ ایریا، یہ زمین میں تم کو ہبہ کر رہا ہوں 3 شرطوں پر. بس یہ آخری جملہ ہے. آپ نے گھڑیاں کیا مجلس تمام ہو گئی. بنی اسد سے وہ جگہ خریدی 4.5 میل کا 4.5 میل مربع کا ایریا، وہ زمین خریدی 60,000 درہم میں. خریدنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں سے کہنے لگے بنی اسد کے لوگوں یہ زمین میں تم کو ہبہ کر رہا ہوں 3 شرطوں پر. 3 شرطوں پر. پہلی شرط کہ میرے مرنے کے بعد، قتل کے بعد، ٹھیک ہے نا، جب میرا زائر آئے تو اسے میرا نشان قبر بتلانا 3 دن میں نہ رکھنا. دوسری شرط کہ اس زمین پر زراعت نہ کرنا. اور حسین کی تیسری شرط سنو گے، بڑی تمنا ہے نا حسین کو، رو کے کہنے لگے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ جب فوج یزید ہمیں قتل کر کے چلی جائے تو تم آنا اور ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دینا. بنی اسد کے لوگ جا رہے تھے، بنی اسد کے جوان جا رہے تھے. کہا بنی اسد کے لوگوں ذرا اپنی عورتوں کو بھیج دینا. بنی اسد کی عورتیں آئیں، نبی کے نواسے کو گھیر کے کھڑی ہو گئی، پکار کے کہنے لگے بنی اسد کی عورتوں، بنی اسد کی عورتوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں. تو اگر کسی وجہ سے تمہارے مرد ہمیں دفنا نہ سکے، مٹی نہ ڈال سکے، تو تم پانی بھرنے کے بہانے اور ہمارے جسموں پر ایک ایک مٹھی مٹی ڈال کے چلے جانا. بنی اسد کی عورتیں جانے لگی تو رو کے کہنے لگے بنی اسد کی عورتوں اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیج دو. بنی اسد کے بچے آئے، حسین کو گھیر کے کھڑے ہو گئے، رو کے کہنے لگے کہ بنی اسد کے بچوں میں اصغر کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں، میرے پاس بھی تم جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اگر کسی وجہ سے تمہارے باپ